بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی بن ابی طالب ابن عبد المطلب ہاشمی قریشی، آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، امیر المومنین چوتھے خلیفہ راشد اور ان فروز بخت 10 حضرات میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ مشہور جنگ عظمہ بہادر اور اکابر خطبہ علماء اور فقیہ میں سے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ اعلان نبوت سے 13 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور 40 ہجری میں کوفہ میں شہید کیے گئے، جبکہ قاضی ابو امیہ شری بن حارث کندی تاریخ اسلام کے ابتدائی دور کے مشہور قاضی اور فقیہ تھے۔ اصلاً یمن کے رہنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں کوفہ کے قاضی رہے۔ حجاج کے زمانے میں استعفیٰ پیش کر دیا، جسے اس نے منظور کر لیا۔ حدیث میں ثقہ اور قضاء کے امین تھے۔ شعر و ادب میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ طویل عمر پائی اور 78 ہجری میں کوفہ میں رحلت فرمائی۔ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی طرف روانہ ہوئے تو ان کی ایک ذرا گم ہو گئی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد کوفہ تشریف لائے تو آپ کو وہ ذرا ایک یہودی کے پاس مل گئی، جسے آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے یہودی کو فرمایا، یہ ذرا میری ہے، میں نے نہ تو اسے فروخت کیا ہے اور نہ ہی اسے رہن رکھا ہے۔ یہودی نے کہا، یہ میری ذرا ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہم قاضی کے پاس چلتے ہیں، وہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ دونوں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تشریف لے گئے اور قاضی شری کے پہلو میں بیٹھ گئے اور فرمایا، اگر میرا فریق مخالف یہودی نہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ قاضی شری نے کہا، امیر المومنین فرمائیے کیسے تشریف لانا ہوا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، یہ ذرا جو یہودی کے پاس ہے میری ہے، میں نے نہ تو فروخت کی ہے اور نہ ہی ہبہ کی ہے۔ قاضی شری، امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ حضرت علی، ہاں، قمر اور حسن گواہی دیں گے کہ یہ ذرا میری ہے۔ قاضی شری، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی جائز نہیں ہے۔ حضرت علی، ایک جنتی کی گواہی جائز نہیں ہے؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جناب، قانون یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے۔ قاضی شری نے یہ کہا اور فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ یہودی یہ فیصلہ اور یہ عدل و انصاف دے کر مبہوت رہ گیا۔ ایسا انصاف تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ امیر المومنین مجھے اپنے قاضی کے پاس لے آئے۔ قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اس کے باوجود ان کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ ان کے ہاں قانون کا اتنا احترام ہے۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین برحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں۔ امیر المومنین، میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ذرا آپ کی ہے۔ یہ تھا دور اول کا محکمہ عدل، جو صرف حق و انصاف جانتا تھا، حقوق اور ذمہ داریوں کو ایک ترازو میں رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ خلیفہ وقت فریق مخالف یہودی کے ساتھ قاضی کے پاس چلے گئے، اور جب قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تو برہم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ججوں پر رحم فرمائے اور ان خلفاء سے راضی ہوں جنہوں نے اس نظام کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اس کے قوانین اپنی ذات پر نافذ کیے۔ اس طرح امت مسلمہ کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافذ کرنے کی راہ دکھائی۔ یہ تھی عدلیہ کی حقیقی آزادی کہ اس وقت کے قاضی خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دینے کی جرات رکھتے تھے، اور ان پر فیصلہ اوپر سے مسلط نہیں کیا جاتا تھا۔